ابھی پچھلے دنوں ایک اہل تشیع عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور انہوں نے JDC کے تھرو رابطہ بھی کیا، مجھ سے فون پہ بھی بات ہوئی، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ وہ ینگ اسکالر ہیں، عارف ان کے نام میں آتا ہے، مجھے پورا نام نہیں آتا، جنہوں نے کہا کہ جی اگر کسی نے یعنی 14 اگست کے اوپر کسی کو انعام ملنا چاہیے تو انجینئر صاحب کو ملنا چاہیے، کہ جنہوں نے صدیوں کی جو ایک اختلافات کی دراڑ تھی اس کو فل کیا۔ تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی انجینئر صاحب کو، وہ اپنے شیعہ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، اور ان کے جد امجد نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو مسلم ہے، تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے، اور وہ خود شیعہ عالم کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے ماتم، جھولے، یہ گھوڑے، پنجے، یہ کیسے اس کو ثابت کریں، نبی علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا ہوا۔ تو وہ تو اس کو اس انداز میں بیان کر رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے کہ ایک شیعہ عالم نے الحمدللہ یہ چیز مانی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور نہ آپ تعلیم کر کے گئے ہیں۔ ایک ہے اہل بیت کی یاد میں رونا، وہ تو ہم بھی روتے ہیں، شاید ان سے زیادہ روتے ہوں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جی دنیا کا سب سے بڑا شیعہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، اور وہ مجھے کہے کہ تم اپنی محبت اہل بیت میرے ساتھ ایکسچینج کر لو، تو میں اس سے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا سنی چیمپئن اگر مجھ سے پوچھے کہ میری جو حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ عقیدت ہے وہ ایکسچینج کر لو، تو میں ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان کو تو وہ عقیدت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا تو تعارف، عمر سیریز کا تعارف اور ان کی زندگی کی کنٹریبیوشنز اسلام کے لیے ہمارے سے پہلے کس نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کی تھی۔ تو وہ شیعہ عالم نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو حجت نہیں مانتے۔ سر یہ مسئلہ جو ہے نا یہ میری زندگی کا اعزاز ہے، کیونکہ میں اس شخص سے دین کو لوں گا جس کو اللہ نے آسمانوں سے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے، اس کی قبر مدینے میں ہے، دین آسمان سے نازل ہوا ہے، نبی علیہ السلام اس دین کے امام ہیں۔ باقی سب کے سب جن کو ہم امام کہتے ہیں وہ اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کو ذاتی تعلیمات پیش کریں۔ ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب فالو ہیں۔